باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صلوات مرحومین جن کے نام پکارے گئے ان کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات سورہ مبارکہ یوسف کی ابتدائی 5 آیات اور آج 5ویں آیت اور کچھ چوتھی آیت پر غور ہونا ہے۔ ترجمہ پیش کروں گا پہلے ان آیات کا اور پھر اس کے ضمن میں جو تفصیلی نکات ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ الف لام را الف لام را، یہ آیات روشن کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا ہے، پڑھی جانے والی، عربی میں پڑھی جانے والی کتاب، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم اسے عربی میں ہونے کی وجہ سے سمجھ لو اور اس پر غور کر لو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے میرے حبیب ہم نے تمہارے اوپر بہترین واقعے کو، اعلیٰ ترین واقعے کو تمہارے اوپر ہم نے بیان کر دیا۔ بما اوحینا، جو ہم نے نازل کیا ہے، جو ہم نے وحی کیا ہے، الیک ھذا القرآن، اس قرآن کی صورت میں، جو ہم نے تم پر اس قرآن کی صورت میں نازل کیا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے تمہاری توجہ اس واقعے کی طرف نہیں تھی۔ اذ قال یوسف، یاد کرو میرے حبیب جب یوسف نے کہا لأبیہ، اپنے بابا سے، اپنے والد سے، یا ابت، اے بابا، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج و چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنیا، تو کہا یوسف کے بابا نے، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے لیے سازش کریں گے۔ ان الشیطان،
للانسان عدو مبین، اور بے تحقیق شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آیہ کریمہ اور اس کا محاورتی اور ایک سادہ اور سیدھا ترجمہ، ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد آپ، اور اگر تشریف فرماؤں ادھر جناب ابو طالب علیہ السلام کی عظمت پروفیسر مظہر صاحب، بلند سلام۔ میرے لیے یہ خوش آئند ہے اور خوش طالعی ہے میری کہ سامعین محترم میں پروفیسر حضرات، صحافی حضرات، ادیب حضرات اور صاحبان دقت تشریف فرما ہے، اور یہ چھوٹا سا بچہ بھی جو بیٹھا ہے یہ بھی میرے لیے محترم معتبر ہے، یہ بھی محترم ہے اور معتبر ہے، اس لیے کہ یہ اس سنگین محفل میں بیٹھے گا تو اس میں سنگینی آئے گی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ۔ اور محفل کا بیان اور مسلسل اضافے پہ اضافہ ہے، ایک صلوات اور ہدیہ کریں گے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ۔ میں جو احباب روزانہ تشریف فرما ہو رہے ہیں ان کا وقت بھی نہیں لوں گا کیونکہ بات تکراری نہ ہو، اور جو احباب التفات کیا ہے انہوں نے ملتفت ہوئے ہیں، توجہ فرمائی ہے، تشریف فرما ہوئے ہیں، ان کے لیے 2-4 جملوں میں عرض کروں گا کہ سورہ مبارکہ یوسف کی تفسیر ہے۔ سورہ مبارکہ یوسف مکہ المکرمہ کی آخری حیات طیبہ میں سرکار کی وہ دور آپ ہجرت فرمانے کے قریب تھے، یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی رحلت کے فوراً بعد یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک بڑا پیغام ہے، کیونکہ جب مدد کرنے والے، حمایت کرنے والے نہ رہیں تو بعض اوقات اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، اور جب اپنے پرائے ہو جاتے ہیں تو پھر یوسف کا قصہ دہرانا لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف کا قصہ اس لیے بھی دہرایا جائے تاکہ اپنوں کی جو بے رخی ہے وہ اس میں حوصلہ ملے کہ میری اور آپ کی، میں اپنے لیے اور آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے جب نبیوں کے ساتھ بھائیوں نے ایسا کیا ہے۔ اور دیکھیں بھائیوں سے زیادہ قریبی رشتہ نہیں ہوتا، چچا، تایا، چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد کی جو بے وفائیاں ہیں مثلاً وہ برداشت ہو جائیں گی کہ اگر کوئی یہ سن لے کہ بھائی بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ آج کی تفسیر میں بیان کروں گا کہ ایسا آخر ہوا کیوں۔ یہ بہت تاریخ کا عجیب واقعہ ہے، اور اس کو اللہ نے کہا ہے احسن القصص۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ بہترین واقعہ ہے، یعنی بہترین حضرت یوسف کے لیے بہترین واقعہ تھا، ہاں حضرت یوسف کے لیے بھی بہترین واقعہ تھا، لیکن پڑھنے والوں کے لیے تو بہترین واقعہ ہے، جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر، جس کو پڑھ کر حوصلہ ملے، ہمت ملے۔ میں آغاز کرنے جا رہا ہوں تفسیر کا۔ 4 آیت کے اندر ارشاد ہوا اذ قال یوسف لابی، یاد کرو اے میرے حبیب، یاد کروایا جا رہا ہے سرکار دو جہاں کو۔ دیکھتے تھے، جانتے تھے، معلوم تھا انہیں، وہ بے خبر نہیں تھے۔ التفات کرنا ہونا اور ہے، بے خبر ہونا اور ہے، توجہ کرنا ہونا اور ہے، بے خبری اور ہے۔ نبی ہو اور بے خبر ہو یہ جڑتا نہیں ہے۔ نبی تو کہتے ہی اسے ہیں جو باخبر ہو، نبا کہتے ہیں خبر کو، اور اس نبا پہنچانے والے کو، اس خبر پہنچانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نمائندوں کو کچھ عنوانات اور کچھ اعزازات اور کچھ عنوان دے کر بھیجا ہے، جیسے نبوت، جیسے رسالت، جیسے امامت، جیسے ولایت، جیسے حجیت۔ یہ عناوین ہے جو اللہ نے اپنے نمائندوں کے لیے قرار دیے۔ نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم، رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح، اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت ابراہیم، ولیوں میں سب سے پہلے ولی حضرت خضر۔ جو اللہ نے یہ عنوانات، عناوین اپنے خاص لوگوں میں تقسیم کیے ہیں، ان میں ایک عنوان نبوت ہے۔ نبی کا کام، توجہ، نبی کا کام خبر پہنچانا ہے، رسول کا کام خبر سمجھانا ہے، امام کا کام منزل تک لے جانا ہے۔
امام کا کام ہے ایصال الی المطلوب. امام منزل تک لے جانے والا ہے. لہذا ہر زمانے میں امام نہیں ہے، اس لیے کہ منزل دور ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. شاید کوئی علماء کرام سے دعا لے لوں کہ شاید کوئی پیغام ہو، شاید کوئی بات ہو. کیوں نبوت کا سلسلہ پروردگار عالم نے آخری زمانے میں رکھا ہے؟ اس لیے کہ مطلوب اور مقصود اور منزل سے قریب زمانہ ہے. کام بھی ان کا آخری وقت میں ہی ہے. اس لیے کہ پورے انسان، اچھا کسی فرد کو منزل پر نہیں لے جائیں گے. فرد کیا ہوتا ہے؟ شخص کیا ہوتا ہے؟ شخصیت ہوا کرتی ہے، نظریہ ہوا کرتا ہے. نظریہ اور آئیڈیالوجی اور تصور اور عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے جو قوموں کو بناتا ہے. جن لوگوں کے زمانے میں نظریہ پختہ نہیں تھا وہ قومیں بچپن کے دور سے گزر رہی تھیں. ان بچپنے میں گزرنے والے لوگوں نے محنت کی تو قوم جوانی میں ڈھلی، اگرچہ وہ لوگ نہیں رہے. یعنی کچھ شخصیات کی قربانی سے قومیں عمر پاتی ہیں. بہت سارے اقوام ہیں، بہت سارے ملل اور ملتیں ہیں کہ جو ابھی بچپنے کی عمر سے نہیں گزری ہیں، اور بہت سی ہیں جو جوانی میں آ چکی ہیں. یہ جو تہذیب ہے، یہ جو ثقافت ہے، یہ جو اقدار کا مجموعہ ہے، یہ جو محنتیں ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں کہ فرض کیجئے ہم بر صغیر کے لوگ، اور بر صغیر کے لوگوں میں بھی حسین مولا کے چاہنے والے، ان کی جوانی میں جس نے رنگ ڈالا ہے اسے میر انیس کہا جاتا ہے، مرزا دبیر کہا جاتا ہے. یعنی اگر آج بھی ہم عزاداری سید الشہداء اور امام حسین سے جڑے ہوئے امور جو ہیں ان میں کچھ باتوں کو اساسی قرار دینا چاہیں کہ کون کون سی باتیں اساسی باتیں، تو ان میں ایک بہت بڑا عنوان مرثیے کا عنوان ہے، جو نہ صرف ایک کلام کا مجموعہ ہے، مصروں کا مجموعہ ہے، بلکہ تہذیب کا مروج اور مبلغ ہے، جس کے ذریعے سے تہذیب پروان چڑھتی ہے. تو اصل عنوان میری گفتگو کا یہ ہے کہ حضرت یوسف کا قصہ اور کچھ ایسے قصص ہیں کہ جو مسلسل پرورش ذہن کے لیے ضروری ہیں، انسان کی تعمیر شخصیت کے لیے ضروری ہیں، انسان کو پروان چڑھانے کے لیے، فرد کو نہیں، شخصیت کو، فرد کو نہیں، قوموں کو. لہذا کچھ ایسے واقعات اور ایسی باتیں جنہیں بار بار دہرایا جائے. یہ جو اللہ قرآن مجید کے اندر انسان کی دو کمزوریوں کا ذکر کرتا ہے، اسے بنایا ہی اس نے دو کمزوریوں کے ساتھ بنایا ہے. ایک کمزوری اس کی بھولنے کی ہے اور ایک کمزوری اس کی لڑنے کی ہے. یہ اختلاف کرتا ہے. اب یہ لڑنے کا لفظ اگرچہ مانوس نہیں ہے، ممبر کی زبان میں مانوس نہیں ہے، لیکن میں اسے بہتر کرتا ہوں. اختلاف اگر شدید ہو جائے تو وہ جھگڑے تک اور لڑائی تک چلا جاتا ہے. اختلاف انسان کی فطرت کا حصہ ہے، جھگڑا انسان کی فطرت میں نہیں ہے. اسے جھگڑے تک جانے سے روکنا یہ کام ہے مہذب لوگوں کا، قوموں کے سربراہوں کا، ملتوں کے قائدین کا، کہ تم اختلاف ضرور کرو مگر جھگڑو نہیں. اور اختلاف اگر نہیں ہوگا تو یونیورسٹیاں بند ہو جائیں گی، تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے، تحقیقاتی ادارے بند ہو جائیں گے، ریسرچ ورک ختم ہو جائے گا. جو تحقیقی عمل جاری رہتا ہے وہ اختلاف کی بنیاد پہ جاری رہتا ہے. اختلاف کو حسن جانا جائے. اللہ نے ساری کائنات بھی اختلاف لیل و نہار پہ بنائی ہے. یہ دن اور رات کا حسن ہی اختلاف پر ہے. تو اختلاف کو برا نہ سمجھا جائے، بلکہ اختلاف کا اگر نتیجہ جلدی نہ نکلے اور وہ جھگڑے میں اور لڑائی میں تبدیل ہو جائے تو یہ ہے اس وقت کے، اس زمانے کے لوگوں کی ذمہ داری کہ انہیں جھگڑے سے، اس ماحول کو جھگڑے سے بچائیں، لڑنے سے بچائیں. عزیزان گرامی، میں ایک طالب علم، ایک حقیر فقیر، ایک نادار طالب علم، جب اس حلیے میں آپ سے بات کروں گا، اور قصدن ہم نے اس حلیے کو اپنایا ہوا ہے کیونکہ اس خطے کے اندر ہمارے دور میں جو ہم نے کچھ دیکھا ہے وہ مایوسی پھیل جاتی، لوگ دور ہونے لگتے بہت ساری چیزوں سے، اور ہم نے بعض کمزور لوگوں کو، سوچ کے کمزور لوگوں کو دور ہوتے ہوئے بھی دیکھا. میں رسمی گفتگو کر رہا ہوں اس لیے میں مثالیں نہیں دوں گا.
उलझने होने का खौफ है। हमने दूर होते हुए देखा, लोग घबराने लगे, लोग पीछे हटने लगे। बात चीजों में उन्होंने इस अंदाज को अपनाया जो शाया निशान नहीं था। जब रोजाना जनाजे उठ रहे थे तो अजीजान गिरामी, ऐसे में जब हम कुरान के ऊपर गौर करेंगे और तफसीर कुरान को बयान करेंगे तो जायका हमारा हुसैनी होगा, ज़ौक़ हमारा हुसैनी होगा, मशरब हमारा करबलाई होगा। यानी हम कुरान समझना चाहते हैं मगर हुसैन की खुशबू के साथ। हम कुरान समझना चाहते हैं मगर मौलाए कायनात की विला के साथ। और हम कुरान अरबी जबान में है और अरबी लुगत में है, इसको मलहूज रखते हुए ये देखना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि हमें, और यानी हमें से मुराद हुसैनियों को कुरान ने कहां कहां मदद फराहम की है। मैं एक नुक्ते से आगाज कर रहा हूं अपनी आज की गुफ्तगू का, सलवात का सहारा चाहूंगा। इससे बेहतर और बुलंद सलवात पढ़ लेंगे। याद करो मेरे हबीब, जब कहा यूसुफ ने अपने बाबा से, यूसुफ किसे कहते हैं? खुद इसमें मुबारक यूसुफ, कितना, यानी इस नाम में भी कितना हुस्न है। जब हम यूसुफ कहते हैं तो हुस्न ही हुस्न महसूस होने लगता है। अल्लाह ने इस नाम में भी हुस्न रखा है। यूसुफ किसे कहते हैं? अरबी जबान का लफ्ज है, इब्रानी जबान का लफ्ज है, फारसी जबान का लफ्ज है, हिंदी जबान का लफ्ज है। कौन सी जबान है? अरबी जबान का लफ्ज है। पहले मुतवज्जे रहे मेरे मोहतरम सुनने वाले, अरबी जबान का लफ्ज है यूसुफ। उन्हें उनकी जबान में यूसुफ नहीं कहते थे, कुछ और कहते थे। हजरत यूसुफ को उनके अपने इलाके के लोग यूसुफ नहीं कहते थे। ये नबी मुकर्रम पर कुरानन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून, अल्लाह ने इसे अरबी में नाजिल किया है, तो अरबी में यूसुफ कहा जाएगा, चाहे उनकी जबान में कुछ और कहा जाए। जो अरबी में उस लफ्ज का तर्जुमा बनेगा वो अल्लाह ने नाजिल करेगा। लिहाजा यूसुफ कहकर अल्लाह ने कुरान में हजरत यूसुफ का वो नाम तर्जुमा करके बयान किया। ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं हो रहा। ऐ अल्लाह के रसूल, अपने इस बड़े बेटे का नाम शब्बर रख दीजिए। सरकार ने फरमाया शब्बर तो इब्रानी जबान है, फरमाया अरबी में इसे हसन कहते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, अपने इस बेटे का नाम शब्बीर रख दीजिए। हजरत ने फरमाया शब्बीर तो इब्रानी में बोलते हैं। तो जिब्रील अमीन ने फरमाया फिर इसका नाम अरबी में हुसैन रख दीजिए। अगर यहां शब्बीर का तर्जुमा खुद नबी ने किया होता तो कह देते कि हुसैन आसमानी नाम नहीं है। तवज्जो है अब आपकी? अगर सरकार दो जहां के सवाल पर जिब्रील अमी कहते फिर आप नाम रख लीजिए, और सरकार खुद हुसैन नाम रख देते तो कहते कि फातिमा नाम तो आसमानी है, अली नाम तो आसमानी है, मोहम्मद नाम तो आसमानी है, हसन और हुसैन आसमानी नहीं है। मगर नबी मुकर्रम ने शब्बीर और शब्बर का आसमान से ही नाम उतरवाया, जैसे हसन और हुसैन कहा जाता है। तो ये पहली दफा नहीं हुआ, ये होता आया है, ऐसा होता था। और क्यों इब्रानी जबान का अरबी जबान के साथ ऐसा ताल्लुक रहा है? इसलिए कि अक्सर अंबिया किराम की जबान इब्रानी जबान, और अक्सर तालीमात आसमानी इब्रानी जबान के अंदर मौजूद और महफूज थीं और हैं। लेकिन क्योंकि अब कुरान अरबिया, अब अल्लाह ने समझने वालों की जबान बदल दी है। लफ्ज में और बेहतर करूं, अल्लाह ने जिस क्लास को पढ़ाने के लिए मुस्तफा सरकार आ रहे हैं उस क्लास की जबान लैंग्वेज बदल दी है। अब अरबी में क्लासें लगेंगी, अभी अरबी में बातें होंगी। लिहाजा उस जबान का इस जबान के अंदर तर्जुमे का होना ये मानूस बात है। यूसुफ किसे कहते हैं? हम लुगत की तरफ बाद में जाएंगे। मासूम इमाम का फरमान पहले सुन लेते हैं। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं चाहूंगा जो आखिर में भी तशरीफ फरमाएं और आगे मिलकर सलवात दिया करें। इमाम फरमाते हैं अल असफ, अल असफ ऐ अल हुज़्न, अस्यफ
اے العبد اجتمع فی یوسف ہدن و عبد یعنی عبد محزون. معصوم کا فرمان کہ اسف اور اسیف سے مل کر ان دونوں کے اجتماع کے بعد یوسف بنا ہے. اسف اور اسیف یہ دو کلمے علیحدہ علیحدہ، ان دونوں کے اجتماع ہے، تسنیہ کا صیغہ ہے. ان دونوں کے اجتماع ہونے سے جو یوسف میں جمع ہوئے لفظ یوسف جو بنا، یعنی ان دونوں کے اجتماع کو یوسف کہا جاتا ہے. اور یعنی حزن، اسف حزن اور اسیف عبد. حزن اور عبد یہ دو کلمات کو جب جوڑ دیا گیا تو یوسف بنا. یعنی عبد محزون، ایک ایسا اللہ کا بندہ جو غم زدہ تھا. یوسف یعنی عبد محزون. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. عبد محزون، حزن زدہ اور حزن میں رہنے والا اللہ کا بندہ. یہ معالم التنزیل کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 105 کے اوپر حضرت کا فرمان میں نے. اب آ جائیے لغت کے اندر، اور اس سے میں سہارا چاہوں گا اپنے محترم سننے والوں کا کہ تھوڑی توجہ بڑھائیں. کچھ عرصے پہلے کہ یہ چند سال پہلے ہم نے مرکزی نشر پار کی مجلس میں ماتم پہ دلیل دیتے ہوئے حضرت یعقوب کا اپنے بچے کو یاد کرنا اور یاد کر کے رونا، اسے دلیل قرار دیتے ہوئے، ماتم پر دلیل قرار دیتے ہوئے بیان کیا تھا. اور ہم نے اس میں بیان کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام روزانہ شجرۃ الوداع، جو شہر کا آخری درخت جس کے بعد پھر صحرا شروع ہوتا تھا، اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے تھے. ایک ستو کا شربت اپنے ظرف میں بھر کر لے جاتے تھے، اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر حضرت یعقوب، جہاں شہر ختم ہوتا تھا اور اس کے بعد صحرا، اور وہ اس درخت کو شجرۃ الوداع اس لیے کہ آخری درخت، وہاں سے پھر قافلے ودا بھی ہوتے تھے، لوگ رخصت بھی کرتے تھے اپنے عزیزوں کو، آنے والوں کا استقبال بھی کرتے تھے. وہ شہر کا آغاز کہہ لیجئے، جو بعد میں پھر دروازے بھی بنتے تھے اس انداز سے. وہاں حضرت یعقوب چلے جاتے تھے ستو کا شربت بنا کر، اور وہاں وہ اس لیے لے جاتے تھے کہ ہر کچھ دیر کے بعد انہیں توانائی کی ضرورت ہوتی تھی. انسانی اور بشری تقاضوں کی بات ہو رہی ہے، اور مجلس اعظام نیاز، نظر، شربت، سبیل کا انتظام، رونے والوں کے لیے کچھ شربت کا اہتمام، کوئی نیاز کا اہتمام، کوئی تبرک کا اہتمام، ان کے لیے کچھ دلیلیں جب آپ ردیف کریں گے نا، دلیلوں کو جب جمع کریں گے تو ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، کیونکہ جب انسان روتا ہے تو اس کے وجود سے جو اس کی توانائی کا استعمال ہوتا ہے، جو رطوبت آنسوؤں کی صورت میں اور نمک کی صورت میں اس کے بدن سے خارج ہوتی ہے، آنسوؤں سے آنکھوں سے آتی ہے، اس کے بعد اس کے بدن کو توانائی کی ضرورت ہے. یہ یوں ہی ہمیں لائن پر نہیں لگایا گیا ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد والے. اور پھر اس کے بعد حضرت رباب سلام اللہ علیہ کربلا کے واقعے کے بعد مدینہ منورہ میں آپ نے دیکھا کہ ایک کنیز بہت دیر سے مسلسل رو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، مگر وہ اس کے رونے میں کمی نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ تم کیسے اتنی دیر تک رو رہی ہو؟ رونا تو بی بی کو مطلوب تھا، مگر بی بی کو اس سے ایک سوال ہوا کہ تم کیسے اتنی دیر سے رو رہی ہو؟ کہنے لگی بی بی میں ہر کچھ دیر کے بعد جاتی ہوں اور فلاں چیز کا میں نے شربت بنایا وہ پی کر آتی ہوں. حضرت فرمایا کل سے ہر رونے والے کے لیے تم شربت کا انتظام کرو گی. لہذا پھر جو بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آتے تھے بی بی کے گھر میں، ان کے لیے اس شربت کا انتظام ہوتا تھا. حضرت یعقوب، صلوات پڑھیں ذرا. حضرت یعقوب اپنے ساتھ اس شربت کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ کیونکہ رونا ہے انہیں وہاں بیٹھ کے، وہاں بیٹھ کر شہر کے باہر درخت کے نیچے بیٹھ کر انہیں رونا ہے. اور وہ روتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ اچھا، یہ سارا واقعہ جو حضرت یعقوب کا حضرت یوسف کو یاد کرتے ہوئے رونے کا واقعہ ہے، اسے تفسیر مظہری میں جلد نمبر 5 میں
ثناء اللہ پانی پتی نے اس پوری تفصیل کو لکھا ہے. جب ہم نے کچھ مدت پہلے مرکزی مجلس میں یہ بات کی تو اس کے بعد میرے بہت محترم معظم ایک مہندس ہیں، ایک انجینئر ہیں، جن کے بہت سارے بیانات سنی شیعہ سب سنتے رہتے ہیں، انہوں نے مجھے جواب دیا تھا. میں ان کے جواب کا جواب دے رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد. انہوں نے جو مجھ پر اعتراض کیا تھا وہ کہا کہ میرا نام لے کر کہا کہ انہوں نے یہاں سے بڑھا دیا، یہاں سے اضافہ کر دیا، اور انہوں نے یہاں تک تو ٹھیک تھا فلاں کا بیان میرے لیے کہا، اور پھر یہاں کے بعد انہوں نے بڑھا دیا، مبالغہ کیا. ایسا نہیں ہے. تو میں ایک تو انہیں حوالہ دے رہا ہوں تفسیر مظہری کا کہ اس کے اندر ساری تفصیل موجود ہے، اور اب جو علمی جواب انہیں دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے. توجہ چاہوں گا. تو میں ایک صلوات کا اب آپ کو میں انہیں ایک علمی آپ کے سہارے سے انہیں علمی جواب دینے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ لغت میں یا اسفا علی یوسفا، پہلے تو ذہن میں رہے میرے عزیزوں کے کہ حضرت یعقوب وہاں بیٹھ کر کیا بولتے تھے. حضرت یعقوب وہاں بیٹھ کر اپنے سر پر اپنے زانو پر جب ہاتھ مارتے تھے تو فرماتے تھے ہاتھ مارتے ہوئے ہاتھ یہاں مارے، ہاتھ یہاں مارے، ہاتھ یہاں مارے. بدن کو مارنے کی بحث ہے نا، بدن کے اوپر چوٹ مارنے کی بحث ہے نا. تو حضرت یعقوب اپنے سر پر اپنے زانو پر ہاتھ مارتے ہوئے فرماتے تھے یا اسفا علی یوسفا. یہ جملہ تھا ان کا. میں اپنے الفاظ میں کہوں یہ نوحہ تھا ان کا. وہ اپنے بچے کو یاد کر کے، اچھا روڈ پر بیٹھے، رستے پر بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے تھے، گھر میں کیوں نہیں روتے تھے؟ شربت بنا کر رستے پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے. اس لیے شربت بنا کے رستے پر بیٹھ جاتے تھے تاکہ آتے جاتے لوگ یا یوسفا یا صفا، اور یہ سنت انبیاء بن جائے. اور یہ سنت انبیاء بن جائے کہ جب نبیوں کے بچوں کو مارا جاتا ہے، جب نبیوں کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو یہ انبیاء کی سنت ہے کہ وہ روڈ پر بیٹھ کر انہیں یاد کرتے ہیں. وہ رستے پر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ آتا جاتا مسافر پوچھے کہ آخر یعقوب کو کیا ہوا ہے، پوچھے کہ آخر یوسف کہاں چلے گئے ہیں، جبکہ پتا ہے حضرت یعقوب کو کہ میرا بچہ مارا نہیں گیا ہے، میرا بچہ ابھی زندہ ہے، مگر اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ اسے کنویں میں پھینک دیا گیا ہے، دوسرے اجنبیوں نے اسے اٹھا کر مصر میں لے جا کے بیچ دیا ہے. یہ ساری باتیں حضرت یعقوب کو پتا تھی، تبھی تو روک رہے تھے کہ متانا نہیں کہ تم نے کیا دیکھا ہے. وہ جانتے تھے کہ میرے بچے کے ساتھ آگے کیا ہونا ہے، کن منزلوں سے میرے بچے کو گزرنا ہے. یہ کام حضرت یعقوب، یہ سب کچھ حضرت یعقوب کو پتا تھا، اور وہاں بیٹھ کر اس لیے فریاد کرتے تھے، بچے کی یاد میں مبتلا ہوتے تھے تاکہ لوگ آتے جاتے پوچھیں. تو یہ کہ محدود رکھو عزاداری کو امام بارگاہوں میں، مجلسوں کو اپنے گھروں میں محدود رکھو، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور سیرت ہے. ہم نے ایک بڑے فورم پر کہا تھا، پاکستان کا قومی ایک اجلاس بٹھایا گیا تھا ملکی سطح کا ایک سربراہ کی صدارت میں، اور اس میں تو وہاں ایک بہت بزرگ شخصیت نے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر پاکستان میں شیعہ سنی کا تناؤ ختم کروانا ہے تو ان کے جلوسوں کو بند کر دو. تو میں نے بے ساختہ کہا تھا، جس کے بعد کچھ لوگوں نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا. وہ فورم اور ڈیکورم اور پروٹوکول کے خلاف تھا میرا بولنا، لیکن میرے مسلک اور مکتب کے پروٹوکول کا حصہ تھا. تو وہاں ہم نے ان کو ٹوکتے ہوئے کہا، جبکہ ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا اس وقت، بعد میں موقع ہوگا، لیکن اس وقت انہیں بولنے کا موقع تھا جب انہوں نے کہا کہ ان کے جلوسوں کو بند کروا دو. تو میں نے اس وقت ٹوک کر کہا تھا کہ پھر تراویحاں بھی بند ہوں گی اور پھر میلاد کے جلوس بھی بند ہوں گے. متحمل ہو اس بات کے؟ جی بہت سے لوگ تراویحوں کو نہیں مانتے، بند کرو. بہت سارے لوگ میلاد کے جلوس کو آپ نہیں مانتے، جو بول رہے تھے وہ نہیں مانتے. جی میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، مگر پھر یہ قصہ وہاں تک پہنچے گا.
تو پھر وہاں جو سربراہ تشریف فرما تھے انہوں نے ان سے کہا یہ بات صحیح کر رہے ہیں، یہ حل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف کو یاد کر کے حضرت یعقوب کہتے تھے یا اسفا علی یوسفا، وہ جو علمی ایک جملے کا جواب ہے نا وہ اب دینے جا رہا ہوں، اور وہ جواب یہ ہے کہ اسفا عربی لغت میں المبالغت فی الحزن کو کہا جاتا ہے، حزن میں مبالغے کو اسف کہا جاتا ہے، اور حزن میں مبالغے کو ہم ماتم بولتے ہیں۔ حزن میں مبالغہ بتاؤ کیا ہوگا؟ حزن میں، غم میں مبالغہ کیا ہے؟ حزن میں مبالغہ یہ ہے کہ کبھی زانو پہ ہاتھ مارا جائے گا، کبھی سینے پہ ہاتھ مارا جائے گا۔ حزن میں مبالغہ، اسف قرآن کا زبان میں بات ہو رہی ہے۔ حضرت یعقوب کہتے تھے یا اسفا علی یوسفا، شدت حزن میں آ کر اپنے بچے کو یاد کرتے تھے۔ شدت حزن کو ماتم کہتے ہیں، شدت حزن کو ماتم کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے سینے پر، سر پر، اپنے چہرے پر ہاتھ ماریں تو یہ ماتم کی دلیل قرآن مجید سے یا اسفا علی یوسفا، اسفا اے المبالغت فی الحزن، حزن کی شدت کو اسف کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب اسف کہہ کر یاد کرتے تھے۔ حزن کی شدت کو اسف کہتے ہیں، اور حضرت یعقوب اسف کہہ کر حضرت یوسف کو یاد کرتے تھے۔ اسف یعنی شدت حزن، مبالغت فی الحزن، مبالغت فی الحزن کو ماتم کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے عزیز، میرے بھائی، کبھی ہم نے اعتراض نہیں کیا کہ فلاں ایسا کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بڑوں نے ایسا سکھایا ہے۔ اور الحمدللہ میں آپ کا ایک چھوٹا سپاہی، اپنی قوم کی، اپنی ملت کی اچھی تصویر پیش کرنے کا جہاد کرنے والا ایک آپ کا نوکر، بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہتا ہوں مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے فورموں پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان کے اندر نصاب تعلیم مرتب کرتے وقت کتاب شائع کی جائے اور نصاب تعلیم کی اس کتاب کے اندر نماز اور دینیات کا موضوع لکھا جائے اور لکھا جائے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، امام جماعت آپ ہاتھ باندھے ہوئے اس میں دکھا دیں، مگر ہمیں اس پہ اعتراض ہوگا کہ صف میں کوئی ہاتھ کھلا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہم چاہیں گے آپ آگے ہاتھ باندھا ہوا شخص کھڑا کر دیں اور صفوں کے اندر آپ ہاتھ باندھے ہوئے لوگ بھی دکھائیں، مگر ایک آدھ دو جا بجا مختلف جگہوں پر کچھ ایسی تصویریں بھی اسی صف میں نظر آئیں جو ہاتھ کھولے ہوئے ہیں، تاکہ بچے کو یہ پیغام جائے کہ اس ملک میں ہاتھ کھولنے والے نمازی بھی ہیں اور اس ملک میں ہاتھ باندھنے والے نمازی بھی ہیں۔ تو ہماری تو کوئی کوشش اور مطالبہ نہیں ہے کہ ہاتھ باندھنے والوں کے بارے میں کوئی منفی سوچیں، اس لیے کہ یہ ان کا ملک ہے جیسے ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے جیسے ان کا ملک ہے۔ ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا، لہذا ان کا بھی وہی حق ہے، ہمارا بھی وہی حق ہے۔ تو میں اپنے بھائی سے جواباً کہتا جا رہا ہوں، مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں، میں اپنے بھائی سے جواباً یہ کہتا ہوا جا رہا ہوں کہ آپ کے ہاں کیونکہ ماتم بدعت اور دین سے دوری کا ٹائٹل رکھتا ہے، ہمارے یہاں نہیں رکھتا۔ آپ کے بڑوں نے رونے کو بدعت کہا ہوگا، مگر جسے میں بڑا مانتا ہوں آپ کے بڑے سے کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ ہم جسے بڑا مانتے ہیں وہ آپ کے کسی بڑے سے بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے، بلکہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ کے سب بڑوں سے بڑا ہے۔ دلیل بھی دوں گا، اگر کسی فورم پر مجھ سے دلیل مانگ لی کہ آپ نے ہمارے بڑوں سے اپنے بڑے کو بڑا کہا ہے تو دلیل دیجئے۔ دلیل یہ ہے کہ ہم جنہیں امام اہل بیت مانتے ہیں، ائمہ اہل بیت مانتے ہیں، وہ اپنے زمانے میں اپنے زمانے کے علماء میں سب سے زیادہ عالم ہوا کرتے تھے، اور اس زمانے کے تمام بزرگ شخصیات ان سے آ کر مسئلہ پوچھتی تھی، وہ اپنے اپنے زمانے کے اندر معتبر اور شخصیات شمار کی جاتی تھیں۔ لہٰذا آپ کو مبارک ہو، آپ جسے بڑا مانتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے،
آپ ان کی تعلیمات پر عمل کیجئے. مگر میں جس امام رضا کو بڑا مانتا ہوں، ہم جس امام جعفر صادق کو بڑا مانتے ہیں، انہوں نے امام حسین پہ رونے کو نہ صرف بدعت نہیں کہا ہے بلکہ قرب الہی کا ذریعہ قرار دیا ہے. اللہ سے وہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے جو حسین سے زیادہ عشق کا مظاہرہ کرتا ہو. لہذا آپ کے نزدیک بدعت ہوگا. اور پھر فضائل اور مصائب میں قاعدہ مشترک ہے سنی شیعہ کے درمیان، وہ ہے تسامح. فضائل کے باب میں تسامح سے کام لیا جاتا ہے، مصائب کی گفتگو میں تسامح سے کام لیا جاتا ہے. تسامح یعنی آپ مستحبات اور مکروہات میں روایات کی سند، راویوں کی پرکھ، توجہ. میری مجبوری ہے کہ میں اصطلاحوں سے باہر نہیں آؤں گا، آپ کو تھوڑا سا اوپر آنا ہوگا، میں نیچے نہیں آؤں گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. نہیں، اس سے اچھی صلوات ہدیہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تسامح حدیث کی سند، راویوں کی پرکھ، مستحبات اور مکروہات میں اس شدت سے نہیں دیکھی جائے گی. تسامح کی تعریف اور تسامح کی تشریح کر رہا ہوں. احادیث میں راویوں کی پرکھ اور احادیث کی سند اس شدت سے نہیں دیکھی جائے گی مستحبات اور مکروہات، اور سنن میں اس شدت سے نہیں دیکھی جائے گی جس شدت سے واجبات اور محرمات میں دیکھی جاتی ہے. فضائل کے بعد میں اگر کسی کی خوبی، کسی کی فضیلت، کسی کا کمال بیان کیا جائے تو اس کے اندر تحقیق اس درجے پر نہیں ہوگی جس درجے پہ حرام کاموں کے لیے اور واجب کاموں کے لیے توجہ کی جاتی ہے. اور اسی طرح مصائب کے باب میں کہ فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو ہم اس پہ تحقیق بٹھا دیں، آپ سے فیصلہ تو نہیں مانگا تھا جی. اسی طرح مصائب کے باب میں بھی توجہ. تو کیونکہ آپ کے نزدیک ماتم کرنا، حسین علیہ السلام پر اور کربلا والوں کا غم منانا آپ کے نزدیک وہ بدعات میں یعنی محرمات میں شمار ہوتا ہے، اس لیے آپ شدت سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کیونکہ وہ محرمات کا عنوان ہی نہیں ہے، وہ جس ٹائٹل کے نیچے عنوان وہ ہے ہی نہیں جو آپ کے ہاں عنوان ہے. اللہ کرے میری بات جا رہی ہو. میرے بھائیوں کے ہاں، میرے عزیزوں کے ہاں جس عنوان کے تحت ماتم کو دیکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں اس عنوان کے تحت نہیں دیکھا جاتا. لہذا آپ کی دید وہ ہے، ہماری دید یہ ہے. اگر ہم ماتم کر رہے ہیں تو ہم نے تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ بھی ماتم کریں. اگر آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بھی خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں. ہمارا عمل اگر معقول ہو اور عاشقانہ ہو تو اس پہ توجہ کر لو، اور اگر معقول نہ ہو اور عاشقانہ نہ ہو تو آپ کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی دھوس نہیں ہے. توجہ. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو نوحہ پڑھتے ہوئے یاد کرتے تھے، اور اسف مبالغہ ہے حزن اور غم میں، اور مبالغہ حزن و غم میں دوسرا نام ماتم کا عنوان رکھتا ہے. میری بات قدر مکمل ہوئی ہے. آیت آگے بڑھ رہی ہے. قالا یا بنیا، حضرت یوسف نے اپنا خواب بیان کر دیا کہ میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. لی، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. سجدے کی 3 قسمیں. سجدہ تعبدی ہے، سجدہ شکر کا ہے، سجدہ تعظیم کا ہے. سجدے کی 3 قسمیں. جو تعبدی سجدہ ہے وہ للہ، صرف اللہ کو ہوگا. جو شکر کا سجدہ ہے وہ صرف اللہ کو ہوگا. لیکن ایک سجدہ تعظیمی بھی ہے جو تاریخ سجدہ گزاروں میں، توجہ، جو تاریخ ساجدین میں 2 لوگوں کو کیا گیا.
فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا کیا کہنے اور 11 بھائیوں نے اور ماں باپ نے حضرت یوسف کو کیا. یہ بحث قرآنی بحث ہے، یہ بحث قرآنی بحث ہے، خاص طور پر انہیں تو ذبح کر دیتی ہے بحث جو تعظیم کا لفظ ہی نہیں جانتے، کیا بات ہے صحیح بات جو لفظ تعظیم سے آشنا نہیں ہے، جو ادب سے آشنا نہیں ہے، جو کسی کے احترام سے آگاہ اور آشنا نہیں ہے، انہیں تو قرآن کی یہ 2 آیتیں ذبح کر دیتی ہیں. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یا ابلیس ما منعک ان تسجد، سجدے کی بات کر رہا ہوں. اے ابلیس، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ تو سجدے کی بحث، فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، سجدے کی بحث. حضرت یوسف کو ان کے 11 بھائی اور ماں باپ سجدہ کریں گے، سجدے کی بحث. تو اور لوگ بھی معمولی نہیں ہیں، 11 بھائیوں کے علاوہ ماں باپ میں ایک نبی ہے، حضرت یعقوب اور حضرت راحیلہ. کیونکہ آپ کے ذہن میں ہے کہ حضرت بنیامین اور حضرت یوسف، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، 12 بیٹوں میں توجہ چاہوں گا، 10 بیٹے ایک ماں سے اور 2 بھائی 2 بیٹے ایک ماں سے. حضرت یعقوب کی پہلی زوجہ جن کا نام لیا لکھا ہے، لام یہ کے اوپر تجدید، لیا، لام کے نیچے زیر، ان سے 10 بیٹے ہیں. اور حضرت یعقوب کی دوسری زوجہ جن سے حضرت یوسف اور بنیامین ہے، ان کا نام راحیلہ لکھا ہے. حضرت یعقوب نبی ہیں، راحیلہ حضرت یوسف کی والدہ، حضرت بنیامین کی والدہ، یہ دونوں سگے بھائی ہیں. ایک سگے بھائی سے مراد ایک ماں سے ہیں، وہ علیحدہ ماں سے ہیں جو 10 بھائی ہیں. وہ 10 اور ایک یہ 11 بھائیوں کو سجدہ کرتے ہوئے، 11 ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اور شمس اور قمر کو، یعنی باپ کو اور ماں کو. صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ. تو یہ حضرت یعقوب نبی ہیں بھائی، سجدہ کریں گے حضرت یوسف کو. جی فرشتے سجدہ کر رہے ہیں حضرت آدم کو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم کو تو اس کی مذمت ہوئی. تو سجدے کی تاریخ میں، تاریخ سجدہ گزاری میں، یہ 2 ایسی مثالیں قرآنی مثالیں ہیں کہ جنہیں تعبد کہیں گے تو شرک ہو جائے گا، تعظیم نہ مانیں گے تو اسلام سے خروج ہو جائے گا. کیا کہوا تھا. اگر یہ بولیں گے کہ فرشتوں نے اور حضرت یعقوب نے حضرت یوسف اور حضرت آدم، فرشتوں نے حضرت آدم کے لیے، حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے لیے یہ بندگی کی تھی اور اللہ سمجھ کے یہ ان کا سجدہ کیا تھا تعبد کا، اگر تعبدن سجدہ کیا تھا تو یہ شرک ہو جائے گا. اور تعظیم نہیں مانیں گے تو قرآن سے نکل جائیں گے. تو اللہ نے تعظیم کا پیغام دیا ہے. وہ سجدہ دیکھنا چاہتا ہے، تم گردن نہیں جھکاتے ہو، تم انہیں اپنے جیسا بولتے ہو، تم انہیں اپنا بڑا بھائی بولتے ہو. قرآن ان کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے، تم انہیں ایک جیسا کہتے ہو، اپنے جیسا کہتے ہو. قرآن کا پیغام. مگر یہاں عزیزان گرامی میں جلدی نہیں گزروں گا، اور اچھا ہوا کچھ دیر کے لیے گھڑی بند تھی تو میں نے ٹائم دیکھا ہی نہیں تھا. یہاں سجدے کی 3 قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. ایک سجدہ شکر، سجدہ تعظیمی اور سجدہ تعبدی. میں تو پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے احسن الفوائد کے اندر لکھا کہ فرشتوں کا یہ سجدہ جو حضرت آدم کے لیے، 2 سجدوں کی بات ہو رہی ہے نا، تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے، بات جاری. حضرت آدم کو فرشتوں کا سجدہ اور حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں کا اور ان کے والدین کا سجدہ. شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ سجدہ جو حضرت آدم کو تھا، یہ در حقیقت فرشتوں کا سجدہ خدا کے لیے تھا، بندگی کے لیے،
اور آدم کے لیے تھا تکریم اور تعظیم کے لیے۔ پھر علامہ محمد حسین جاڑا انوار النجف ان کی تفسیر ہے، اس کی جلد نمبر 2 کے اندر لکھتے ہیں کہ سجدہ اللہ کو تھا آدم کو قبلہ بنا کر۔ کیا خوب تعبیر ہے، آدم کو قبلہ بنایا جیسے ہم بنائے بیٹھے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ خانہ کعبہ قبلہ ہے نا ہمارا، تو ہم کیا خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کو کر رہے ہیں، مگر ہمارا رخ قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ ایسے ہی فرشتوں نے حضرت آدم کو قبلہ بنایا تھا، سجدہ اللہ کو کیا تھا۔ اور پھر وہ یہی دوسری مثال وہ دیتے ہیں کہ حضرت یوسف کو جو بھائیوں نے اور والدین نے سجدہ کیا، تو حضرت یوسف کو قبلہ بنایا تھا اور سجدہ اللہ کو کر رہے تھے، مگر وہ سجدہ تعظیمی نہیں، سجدہ شکر تھا۔ یعنی حضرت یوسف کے بھائیوں کا اور ان کے والدین کا سجدہ وہ شکر کا سجدہ تھا، جب اتنی منزلوں سے گزرتا ہوا یوسف عزیز مصر بن جائے اور کنویں میں پھینکنے والوں کو اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جانا پڑ جائے، اور یعقوب اتنا گریہ کرنے کے بعد، اتنا رونے کے بعد آخر نتیجہ پائیں کہ میں اپنے بچے کو عزیز مصر بادشاہ زمان دیکھ رہا ہوں، تو فوراً سجدے میں سر رکھ دیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں یوسف دکھا دیا۔ تو بس سجدے کی 2 قسمیں، حضرت آدم کے لیے قبلہ بنا کر حضرت آدم کو سجدہ کیا اللہ کو، حضرت یوسف کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرشتوں نے، بھائیوں نے اور والدین نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کیا۔ طالب علم ہوں، سوال تو چھوڑ سکتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے قبلہ بنا کر سجدہ کیا نا، بزرگوں کا قول نقل کیا ہے۔ تو حضرت آدم کو جملہ تکرار کر رہا ہوں، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں، 5-8 منٹ زیادہ ہوں گے تو مجھے معاف کریں گے بھائی۔ روزانہ میں 1 گھنٹہ نہیں بول رہا ہوں، آج محمد علی بھائی 1 گھنٹہ بولوں گا میں جی۔ سوال دے رہا ہوں طالب علمانہ، ابرار بھائی سوال دے رہا ہوں طالب علمانہ، حضرت آدم، توجہ، حضرت آدم کو فرشتوں کا قبلہ بنا، حضرت آدم کو قبلہ بنا کر فرشتوں نے اللہ کا سجدہ کیا نا، تو حضرت آدم قبلہ بنے ہی اس لیے تھے کہ فرشتوں سے افضل تھے، اور مکہ المکرمہ میں ام القری میں یہ مربع شکل عمارت جسے ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، جس کی طرف رخ کر کے سارا عالم اسلام سجدہ کرتا ہے، وہ قبلہ ہے، مگر محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین ائمہ اہل بیت سے افضل تو نہیں ہے، اور سرکار اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، مولا علی نے اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا ہے، فرشتوں نے حضرت آدم کو قبلہ بنا کر اللہ کا سجدہ کیا، کیونکہ آدم فرشتوں سے افضل تھے۔ یہ کعبہ تو محمد مصطفیٰ سے افضل نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ تو مولا علی سے افضل نہیں ہے۔ اچھا کیا ہے کیا جو آپ لوگ تعجب سے مجھے دیکھ رہے ہیں؟ کیا خانہ کعبہ نبی مکرم سے افضل ہے؟ تو پھر تعجب سے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے آپ؟ کیونکہ مانوس نہیں ہے نا یہ گفتگو، اس لیے آپ کو تعجب ہو رہا ہے۔ خانہ کعبہ تو نبی سے افضل نہیں ہے، یا ہے؟ نہیں ہے بھائی، اگر آپ کو تسلی چاہیے تو کہہ دوں، خانہ کعبہ سے افضل تو مومن کا دل ہے۔ حدیث ہیں بھائی، ایسے نہیں میں بغیر پڑھے نہیں بیٹھا ہوا۔ خانہ کعبہ سے افضل قلب مومن ہے۔ اگر کوئی مومن کا دل دکھائے تو ایسا ہے جیسے اس نے کعبہ ڈھا دیا ہو۔ تو خانہ کعبہ سے افضل تو عام مومن ہے، عام مومن سے مراد مومن ہے، امیر المومنین کی بات نہیں ہو رہی۔ تو امیر المومنین کیسے افضل نہیں ہے خانہ کعبہ سے؟
سرکار دو جہاں کیسے افضل نہیں ہے خانہ کعبہ سے؟ جب سرکار دو جہاں افضل ہیں اور کعبہ ان سے افضل نہیں ہے تو وہ تو اسے سجدہ کر رہے ہیں جو کعبہ ہے. اور فرشتوں نے تو آدم کو سجدہ اس لیے کیا تھا کہ وہ فرشتوں سے افضل تھے، تو کعبہ تو نبی سے افضل نہیں ہے. کیا کہنے، بہت اچھی بات. ہم کیونکہ پابند شریعت ہیں، ہم کیونکہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، شریعت کی لگام ہمارے اوپر ہے، احساسات اور جذبات کو کنٹرول کرنا ہی شریعت کہلاتا ہے. اپنے شوق ذوق عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کو ہی پابند رکھنے کو شریعت کہا جاتا ہے. ورنہ اگر ہمارا شوق ذوق عقیدت محبت کا اظہار بے لگام ہو جائے تو قدم قدم پر غلو بھی ہو رہا ہوگا، شرک بھی ہو رہا ہوگا. لیکن ہمیں شریعت کی لگامیں ڈال دی جاتی ہیں، ڈال دی گئی ہیں کہ تمہارا دماغ کہیں تک پہنچے، مگر جن لوگوں نے تمہاری رہنمائی کا عہدہ لیا ہے، تمہاری امامت کی ذمہ داری لی ہے، جنہوں نے تمہاری سربراہی کا عنوان پایا ہے اور تم ان سے افضل نہیں ہو، یہ بات بھی تمہیں پتا ہے، لہذا ان کی بات مان لو اور بس. لہذا جیسے دسیوں جگہ پر ہمیں حکمتوں کا پتہ نہیں ہوتا مگر ہمیں تسلیم ہونا پڑتا ہے. کیوں 2 رکعت نماز فجر کی 4 رکعت کیوں نہیں ہے؟ کیوں 4 رکعت ظہر کی 3 رکعت کیوں نہیں ہے؟ کیوں فجر کی نماز اونچی آواز میں پڑھیں اور دھیمی آواز میں نہ پڑھیں؟ بہت ساری چیزوں کی حکمتیں ہمیں نہیں پتا ہوتی مگر ہم خاموش رہتے ہیں اس لیے کہ معصوم کا حکم ہے. یہ مرحلہ بھی ایسے ہی کچھ آ گیا ہے میرے سامنے. وہاں آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تھا اس لیے کہ وہ افضل تھے فرشتوں سے. کعبہ بول رہے ہیں نا آپ، قبلہ بول رہے ہیں نا حضرت آدم کو، تو یہ جو قبلہ ہے یہ افضل نہیں ہے سرکار دو جہاں سے. جب یہ افضل نہیں ہے تو اسے قبلہ کیوں بنا دیا گیا؟ تو بس ہمیں رکنا پڑے گا نبی کے دیے ہوئے اس فرمان پر. لو کنتو آمرن احدن ان یسجد لغیر اللہ، اگر میں نے غیر خدا کے سجدے کا حکم دینا تھا تو لامرت الامرأۃ ان تسجد لزوجہا، تو امر کرتا حکم دیتا زوجہ کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. غیر خدا کو سجدے کی اگر میں اجازت دیتا، اپنے اوپر رکھ کر بات کی ہے سرکار نے. نہیں گئی میری بات بھائی. اگر سرکار یہ نہ فرماتے تو نبی کو سجدہ تیار تھا، مولا علی کو سجدہ تیار تھا، ائمہ اہل بیت کے آگے لوگ سجدہ کرتے. نبی نے کہا اگر میں غیر خدا کے لیے سجدہ جائز قرار دیتا تو شوہر کے لیے جائز قرار دیتا کہ زوجہ اسے سجدہ کرے. تو جب یہ غیر خدا کے لیے جائز نہیں ہے تو میرے لیے بھی جائز نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. معصوم کا فرمان سنا کر اپنی بات کو منزل دوں گا. میرے مولا فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، معصوم ارشاد فرماتے ہیں، ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں فلما دخلوا علیہ سجدوا شکرا للہ حین نظروا الیہ کان ذلک السجود للہ تعالی. جب بھائیوں نے اور والدین نے حضرت یوسف کو دیکھا، جی جب پہنچے اس ہال میں، اس بڑے جگہ پر جہاں حضرت یوسف تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب انہیں لایا گیا کہ آئیے آپ کو ملوانے لے چلتے ہیں عزیز مصر سے، بادشاہ سے اور آپ کے یوسف سے، اور جب اس جاہ و جلال کے ساتھ بھائیوں نے دیکھا اور والدین نے دیکھا، فلما دخلوا علیہ سجدوا شکرا للہ. معصوم فرماتے ہیں تو وہ سب کے سب گر گئے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. انہوں نے رخ وہیں رکھا جہاں حضرت یوسف بیٹھے ہوئے تھے. حین نظروا الیہ، جب انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، کانا ذالک السجود، اور یہ سجدہ، یہ ان کے سجدے، یہ سب جو سجدے ہو رہے تھے 11 بھائیوں کے اور 2 والدین کے، للہ تعالی، یہ سجدہ اللہ کی. یہ نور الثقلین کے اندر حدیث ہے. امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کان السجود للہ وآدم قبلۃ، فرشتوں کا جو سجدہ تھا حضرت آدم کے لیے وہ آدم کو قبلہ بنا کر اللہ کا سجدہ تھا. اور نبی نے کیونکہ روک دیا ہے شریعت محمدیہ میں اللہ کے علاوہ، ورنہ حضرت یوسف سے کہیں زیادہ افضل ہے نبی مکرم.
حضرت یوسف سے کہیں زیادہ افضل ہیں حضرت مولا علی، لیکن حضرت یوسف کو سجدہ ہو رہا ہے، مولا علی کو نبی کو نہیں ہوگا، اس لیے کہ مولا نبی نے روک دیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا مجھے سہارا دیجئے۔ قالا یا بنیا، اچھا روزانہ اتنا وقت نہیں لوں گا آپ کا، روزانہ وہی 45-50 منٹ رہے گا، آج ذرا 1 گھنٹہ بولنے دیجئے، اور ابھی 1 گھنٹہ ہوا نہیں ہے۔ قالا یا بنیا، حضرت یعقوب نے فرمایا اے میرے لال، لا تقصص رؤیاک، اپنا یہ خواب، اچھا پہلے والی آیت میں حضرت یوسف نے نہیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، فرمایا تھا یا ابت انی رأیت، میں نے دیکھا ہے، لیکن دوسری والی آیت تفسیر کر رہی ہے کہ حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا، کیونکہ حضرت یعقوب فرما رہے ہیں، توجہ ہے، حضرت یعقوب فرما رہے ہیں لا تقصص رؤیاک، اپنا یہ خواب نہیں بیان کرنا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، وہ سازشیں کریں گے تمہارے لیے، اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیوں حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف سے سازشیں کرتے؟ کیوں کرتے؟ بھائی تھے، ایک نبی کے پروردہ تھے، ایک نبی کے ہاتھ سے لقمے کھانے والے لوگ تھے جی۔ یہ نبی کے دوستوں پر شک اور شبہ نہیں کرتے، قرآن نبی کے بچوں پر بات کر رہا ہے۔ یہ نبی کے ساتھ بیٹھنے والوں پر بات کرنے نہیں دیتے جی، قرآن نبی کے بچوں پر بات کر رہا ہے۔ کیوں کرتے بھائی ایسا؟ بھائی تھے، حضرت یعقوب کے بچے تھے، یوسف کے بھائی تھے، علیہ السلام کے بھائی تھے، کیوں ایسا کرتے؟ پہلے تو میرے محترم سننے والوں، یہ آپ نے سن لیا مجھ سے کہ ان کی مائیں علیحدہ تھیں جی، بنیامین اور یوسف علیہ السلام کی ماں اور لیا، یہ 2 علیحدہ خواتین تھیں۔ دوسرا سبب، اور کمسن تھے، اور فطری طور پر کمسن بچے سے، کمسن اولاد سے ماں باپ فطرتاً زیادہ پیار کا مظاہرہ کرتے ہیں، انہیں ضرورت ہوتی ہے زیادہ توجہ کی، چھوٹے بچوں کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب چھوٹے بچوں سے ماں باپ زیادہ پیار کا مظاہرہ کر رہے ہوں ان کے تقاضائے سنی کی وجہ سے، تو جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ دل چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، یہ والدین نے یہ سب کچھ ان بچوں کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے، مگر وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں، وقت گزر چکا ہوتا ہے، انہیں یاد نہیں رہتا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے۔ تو کیونکہ زیادہ پیار کا مظاہرہ تھا، تو ایک تو وجہ ان کی کمسنی، دوسرا حسین بہت تھے۔ حضرت یوسف تاریخ بشریت میں اس وقت تک اتنا حسین بچہ دنیا میں نہیں آیا، حضرت یوسف سے زیادہ حسین بچہ نہیں آیا تھا۔ میں ساری باتیں آج تو، یہ تو میں نے پہلے وعدہ لے لیا ہے کہ 10 سال چلے گی تفسیر، یہ آج نہیں ہو پائے گی بات۔ حضرت یوسف حسین بہت تھے، کمسن تھے، اور جو سب سے بڑی بات، حسین تھے، حضرت یعقوب کے پیار کا عنوان رکھتے تھے، پیار دیتے تھے حضرت یعقوب، کمسن تھے، یہ سبب تھا پیار دینے کا جی۔ اور جو سب سے بڑی بات وہ یہ کہ حضرت یعقوب کو پتا تھا میرا یوسف نبی ہے۔ کیسے نبی بچے کو اور غیر نبی بچے کو برابر کر لے؟ کہاں لے جاؤ گے قرآن کو؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیسے برابر کرتے ہیں؟ نبی ہیں بھائی حضرت یوسف جی، نبی ہیں حضرت یوسف۔ یہ بے عدالتی کی بنیاد پہ نہیں تھا، یہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، خبردار یہ معصوم ہے، یہ نبی ہے جسے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، نبی معصوم، امام معصوم، معصوم، بے عدالتی سوچا نہیں جا سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بچوں کے ساتھ تفریق کر رہے ہوں، ایک بچے سے زیادہ پیار، دوسرے بچے سے کم پیار؟ یہ تفریق بے عدالتی کی بنیاد پر نہیں ہے، عین عدالت کی بنیاد پر ہے۔ جس کا جو حق ہے وہ اسے دیا جائے۔ یوسف نبی ہے، وہ نبی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر حضرت یعقوب کا پیار حضرت یوسف سے زیادہ تھا، اور زیادہ تھا تو یکیدوا لک کیدا،
نہ بتانا اپنا خواب، اس لیے کہ پھر یہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے. وہ جانتے تھے کہ اس کے خلاف سازشیں ہوں گی. توجہ عزیزو، اس قید کو، اس سازشی، یہ سازش تو نتیجہ ہے نا کسی سوچ کا. بھائی تھوڑا توجہ بڑھائیں. سازشیں نتیجہ ہوا کرتی ہیں ایک سوچ کا. وہ جو سوچ ہے اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، سازشیں خود بند ہو جائیں گی. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سازشیں کریں گے، تو سازش کیوں کریں گے؟ کچھ سوچتے ہوں گے تو سازش کریں گے نا. وہ سوچ ختم کر دینا ہنر ہے ان مجلسوں کا. ہم کیا کریں اپنی نشستوں کے ذریعے کہ سوچ کو تبدیل کر دیں اور فتنہ ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے، سازشیں ختم ہو جائیں. عزیزان گرامی، قرآن کی ایک آیت بہت سے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی، میں ادب سے بول رہا ہوں. اِنَّا بَعْضَ الظَّنِّ اسْمٌ، صحیح پڑھا میں نے؟ اِنَّا بَعْضَ الظَّنِّ اسْمٌ، بعض گمان بھی گناہ ہے. یہ سورہ حجرات ہے. بعض گمان بھی گناہ ہے. بھئی عمل کریں گے تو گناہ اور ثواب کی بات ہوگی نا. یہ سوچ گناہ کیسے ہے؟ یہ سوچ کیسے گناہ ہو سکتی ہے؟ یہ سوچنا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گناہ کا تعلق تو عمل کے ساتھ ہے. اور قرآن سورہ حجرات میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ بعض گمان بھی گناہ ہے. جو گمان گناہ ہے اس گمان کو حسد کہا جاتا ہے. حسد سوچ ہے بھائی. حسد عمل کو نہیں کہتے. کسی سے حسد کا ہو جانا یہ سوچ ہے. انہیں ان سے حسد ہو گیا. کیا کیا انہوں نے؟ اب کچھ کریں گے تو حسد کا نتیجہ نکلے گا. وہ جو کچھ کریں گے اسے سازش کہا جاتا ہے. یہ سازش حسد کا نتیجہ ہے اور حسد سوچ ہے. اور بعض سوچنے کو بھی اللہ نے، بعض چیزوں کے سوچنے کو بھی اللہ نے گناہ قرار دیا ہے. جی سوچ گناہ کیسے ہوگی؟ حسد گناہ ہے یا نہیں؟ کتنا بڑا گناہ ہے حسد؟ کیوں حسد ہے؟ حضرت یعقوب کے بچوں کو حضرت یوسف سے توجہ. پہلے تو دیکھیں وہ دو کام کریں گے. ایک تو حسد کریں گے، سازش، یعنی حسد کا نتیجہ سازش. کیوں کریں گے سازش؟ کیونکہ حسد ہوگا. پہلے تو وہ حسد کریں گے. دوسرا، شیطان ان سے یہ کام کروائے گا. اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ توجہ، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. ان الشیطان للانسان عدو مبین فیکید لک کیدا. اگر حضرت یعقوب چاہتے تو یہ کہہ دیتے نا، پہلے کہتے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے. ترتیب میں سازشوں کو پہلے کیوں رکھا اور شیطان کا ذکر بعد میں کیوں کیا ہے؟ میرا سوال روشن ہے؟ اللہ نے شیطان کا ذکر پہلے کیوں نہیں رکھا اور بھائیوں کی سازشوں کو پہلے کیوں بیان کیا ہے؟ بھائی بند کرو یہ کہنا کہ شیطان نے کروایا ہے. بند کرو یہ کہنا کہ امریکہ نے کروایا ہے. تم نے اس قابل اپنے آپ کو کیوں بنایا کہ شیطان تمہیں استعمال کرے؟ تم نے اتنی اپنی نااہلی کیوں ثابت کی کہ تمہیں امریکہ استعمال کرے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تم کمزور تھے جو تمہیں استعمال کیا گیا ہے. تمہارے اندر کمزوری تھی جو شیطان تمہیں استعمال کر لیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ شیطان نے کیا ہے؟ شیطان کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا ہے، پہلے ہمیں ذکر کیا ہے. پہلے انسانوں کی کمزوریوں کا ذکر کیا ہے. پھر جب تم کمزور ہو جاؤ گے تو تمہارے اوپر ایک استعمار آ جائے گا، ایک استکبار آ جائے گا. بھائی صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد. ترتیب ہے، قرآن ہے بھائی. ہے یہ میں آگے پیچھے نہیں کر سکتا. یہ قرآن ہے، ہمیں قرآن سمجھنا ہے. کہ دو کام ہوں گے، ایک تو حسد ہوگا، دوسرا شیطان کام کرے گا. تو حسد پہلے ہو رہا ہے، کمزوری تمہارے اندر پہلے آئی ہے، پھر کوئی اور تمہارے جراثیم تم پہ حملے کریں گے. بیرونی سازشیں جب آئیں گی جب اندرونی کمزوریاں ہوں گی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.
توجہ چاہوں گا میں آج آپ سے توجہ، میں نے آپ سے اجازت لے لی ہے. حسد کی تعریف کرنے جا رہا ہوں. حسد کی تعریف کرنے جا رہا ہوں. کامریڈ ہیں دونوں، لگتا ہے کچھ. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہ والی گفتگو ذرا اس مزاج کے لوگوں کو اچھی لگتی ہے. توجہ ہے، توجہ ہے. حسد کی تعریف کرنے جا رہا ہوں. حسد کی تعریف کیا ہے؟ خون جگر سے مضمون تیار ہوئے ہیں یہ. حسد کی تعریف: آرزوئے زوال نعمت اس شخص سے جو مستحق نعمت ہو. آرزوئے زوال نعمت اس شخص سے کہ جو مستحق نعمت ہو، اسے حسد کہا جاتا ہے. بھائی ہم نے شعر تو دوبارہ پڑھنے کا سنا ہے، مگر نثر میں جملہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کا. آرزوئے زوال نعمت اس شخص سے جو مستحق نعمت ہو، اسے حسد کہا جاتا ہے. جی توجہ، تاریخ حسد تھوڑی سی سنا دوں. بات باہر نہیں ہے مضمون سے. وَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا. تاریخ حسد، تاریخ حسد میں پہلا عنوان حابیل اور قابیل کا ہے. قابیل نے حابیل کو قتل کیا، بھائی نے بھائی کو مارا. بھائی نے بھائی کو مارا، بھائی نے بھائی کو مارا. جو والدین بھائیوں میں محبتوں کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں وہ فخر آدم بنتے ہیں. توجہ چاہوں گا آپ سے میں. جی حابیل اور قابیل کی ہسٹری، تاریخ حسد کی تاریخ ہے. قابیل نے حابیل اپنے بھائی کو قتل کیا. اس کی دو وجہ تھی بھائی. جی وجہ زوال نعمت، آرزوئے زوال نعمت اس شخص سے جو مستحق نعمت ہو. یہ ہے حسد کی تعریف. تو قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا اس کے دو سبب تھے. ایک سبب تو یہ تھا کہ وہ ذہین بہت زیادہ تھا، یعنی مقتول ذہین بہت زیادہ تھا. اور جب ذہانت ہو تو پھر ظاہر اس کی سنی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا، اسے اہمیت دی جائے گی، اسے مقام دیا جائے گا. تو جسے مقام نہیں دیا جا رہا، جس کو اہمیت نہیں دی جا رہی، وہ حسد کرنے لگے گا. اور دوسرا جو تاریخ نے لکھا ہے، ان کی زوجہ حسین بہت تھی. جی حضرت حابیل کی زوجہ حسین تھی، ان کی زوجہ ایسی نہیں تھی، تو ان کا دل چھوٹا ہوتا تھا. صلوات پڑھ لیں. جی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاریخ میں کیا کیا گزرا ہے، تو ذرا ہوشیار رہیے گا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو تاریخ حسد کا ایک عنوان. دوسرا عنوان تاریخ حسد کا خود حضرت یوسف کے بھائیوں کا ان کے ساتھ حسد کرنا، اور جس کی وجہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت یعقوب ان سے پیار کرتے تھے کیونکہ وہ نبی تھے، کیونکہ وہ حسین تھے، کیونکہ وہ کمسن تھے. اور تیسرا تاریخ حسد کے اندر جو ایک عنوان ہے وہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مبارکہ نساء میں 54ویں آیت. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. کچھ ہیں بھائی توجہ، کچھ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی ہے، حکمت دی ہے اور ملک عظیم دیا ہے. جنہیں ہم نے اپنی جانب سے فضل کے طور پر کتاب دی ہے، اللہ کہہ رہا ہے، حکمت دی ہے اور ملک عظیم دیا ہے، ان سے کچھ لوگ حسد کرتے ہیں. کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد نبوت، ملک عظیم سے مراد امامت. ایک گھر ایسا ہے جہاں کتاب بھی آئی ہے، نبوت بھی آئی ہے، امامت بھی آئی.
تین اللہ نے نعمتیں اس گھر کے اندر، زوال نعمت ذہن میں رہے، تعریف حسد ذہن میں رہے، تین نعمتیں اللہ نے اس گھرانے کو عطا کی ہیں، تو کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مولا علی کے سامنے کسی نے پڑھ کر کہا مولا تفسیر بیان فرمائیں، تو مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا نحنو محسودون الذین فی الآیہ، آیت میں جن محسودوں کا ذکر ہے وہ ہم ہی ہیں، ہمارے ساتھ حسد ہوا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ یہ حسد کی بنیاد پر ہوا ہے۔ حضرت یعقوب کے بچوں نے حضرت یوسف کے ساتھ جو کیا وہ حسد کیا، قابیل نے حابیل کے ساتھ حسد کیا، امت نے علی کے ساتھ حسد کیا۔ یہ عظمتیں جو اللہ نے علی کو عطا کی ہیں، یہ مقامات جو اللہ نے علی کو عطا کیے ہیں، یہ خود تو علی جیسے ہو نہیں سکتے تھے۔ اور بات یہاں تک پہنچی کہ علی کے بچوں کو مار دو، علی کے گھر کو تباہ کر دو۔ میں عزیزو کل کیونکہ اس مضمون کو آگے نہیں بڑھا سکوں گا، آیت دوسری ہے اور پیغام دوسرا ہے، نتیجہ دے رہا ہوں کہ حسد کی کچھ نشانیاں ہیں اور حسد کا کوئی علاج بھی ہے۔ اتنا خطرناک مرض ہے جو اہل بیت کو تکلیف پہنچاتا ہے، لہذا اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس بیماری سے ایسے دور رہنا چاہیے جیسے کوڑ کے مریض سے، جیسے کوڑ کے مریض سے کہ جس کے ہاتھ میں توجہ سور کی ہڈی ہو، اس سے بچا جاتا ہے۔ ایسے بچیں گے اہل بیت کے چاہنے والے اس حسد کی بیماری سے۔ کبھی نہیں سوچیں گے یہ کہ فلاں کے پاس یہ چیز کیوں ہے اور میرے پاس۔ اچھا، حسد میں اور غبطہ میں فرق ہے، جیسے ہمارا اپنی زبان میں عربی میں اور حدیث میں غبطہ کہتے ہیں، غین بے توئے ہے غبطہ، اور ہم اپنی زبان میں رشک کہتے ہیں، جی قابل رشک ہے، جی وہ کہتے ہیں محاورہ بولتے ہیں۔ غبطہ، رشک اور حسد کے اندر فرق ہے۔ توجہ، حسد زوال نعمت کی آرزو ہے اور رشک حصول نعمت اس جیسا ہو جائے، مجھے بھی تو یہ مل جائے، وہ جو نعمت اسے تو نے دیے مجھے بھی دے دے، اسے رشک کہا جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس سے نعمت لے لے مگر مجھے بھی دے دے۔ اللہ کو یہ آرزو اچھی لگتی ہے، وہ آرزو اچھی نہیں لگتی۔ لہذا قیامت کے اندر مولا عباس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے مولا صادق فرماتے ہیں، جنت میں مولا عباس کی عظمت کو امام صادق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یطیرو مع الملائکہ کانا یغبطہ یوم القیامہ جمیع الشہداء۔ قیامت میں حضرت حابیل سے لے کر اور قیامت تک، توجہ، حضرت حابیل سے لے کر اور قیامت تک آنے والے سارے شہید جس شہید کی عظمت پر رشک کریں گے اسے عباس کہتے ہیں۔ جمیع الشہداء، مولا صادق کا فرمان، قیامت تک جو بھی لوگ مارے جائیں گے اللہ کی راہ میں، حضرت حابیل سے لے کر اور قیامت تک جو بھی اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، وہ حضرت عباس کے مقام کو دیکھ کر کہیں گے کاش یہ عظمت ہمیں بھی مل جاتی۔ تو رشک اور حسد کا فرق میں نے بیان کر دیا، اور برداشت فرمائیے مجھے 5-8 منٹ اور۔ علائم حسد، حسد کی نشانیاں کیا ہیں؟ ڈاکٹر آپ کی آنکھ کو دیکھتا ہے پیلی ہو رہی ہے، ناخون آپ کے سفید ہو رہے ہیں، کیلشیم کی کمی ہے، مثلا مجھے نہیں پتا، میں ایسے ہی بول گیا ہوں جی، مثلا جو ہے وہ آپ کے وہ ایسے ہاتھ کروا کے دیکھتے ہیں، انگلیاں اگر کہاں پر رہی ہیں تو وہ کچھ بتائیں گے آپ کو کہ یہ آپ کو یہ پریشانی ہے۔ علائم سے پتہ چلتی ہیں نا بیماریاں، تو علامتوں سے، تو علائم حسد کیا ہے؟ حسد کی نشانیاں کیا ہیں؟ حسد کی ایک نشانی ہے، حسد کرنے والے کا دکھ، غم، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، پریشان رہتا ہے، جب دیکھو منہ اترا ہوا ہے، جب دیکھو منہ اترا ہوا ہے،
بھائی کیا تمہاری کشتی ڈوب گئی؟ کیا ہوا؟ کیا قیامت آ گئی جو تمہارا چہرہ ایسا ہو گیا ہے؟ اس کے چہرے سے پتا چلتا ہے یہ کسی سے جل رہا ہے۔ ارے بھائی تم اپنا خون کیوں جلا رہے ہو؟ تمہارا چہرہ ایسا پھیکا کیوں ہو رہا ہے؟ تو چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے یہ کسی سے جل رہا ہے۔ اندوہ اور غم اس کے چہرے پر آئے ہوتے ہیں۔ اور حدیث سناؤں گا، من کسرا حسدہ تعالی علمہ، جس کا حسد بڑھنے لگتا ہے اس کا غم بڑھنے لگتا ہے، اس کی پریشانی گھول رہا ہوتا ہے، اس کی پریشانیاں بڑھ رہتی ہیں۔ دوسری نشانی، دوسری علامت، غصہ اس کا بڑھنے لگتا ہے، بات بات میں الجھتا ہے، بات بات میں لڑتا ہے، لڑوں کرتا ہے، بات بات میں الجھتا ہے۔ ارے بھائی کیا پریشانی ہے؟ میں نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا۔ غصہ کہیں اور کا ہے، اتار ہم پہ رہے ہو۔ غصہ اس بات کا ہے کہ اسے فلاں نعمت کیوں مل گئی ہے، ناراض آپ ہم سے ہو رہے ہیں۔ وہ بات بات میں لڑنے کی بات ہے۔ الحسود غضبان علی القدر، حدیث سنا رہا ہوں۔ حسد کرنے والا ہمیشہ غصے میں رہتا ہے جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے، علی القدر، جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے وہ غصے میں رہتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ چاپلوسیاں کرتا ہے کچھ لوگوں کی اور کچھ لوگوں سے کٹتا ہے، فضائل کا انکار کرتا ہے، لوگوں کی خوبیوں کا انکار کرتا ہے۔ ساری دنیا ایک بات مان رہی ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے، سارا ماحول کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر یہ کمال ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ بھائی تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہیں پریشانی ہے حسد کی پریشانی۔ نشانیاں بتا رہا ہوں آپ کو۔ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، میں اتنا بولتا ہے کہ آپ کو توجہ، کہ آپ کو اس سے چڑ ہونے لگ جائے گی، بہت زیادہ میں بولتا ہے۔ اور فقدان تشکر، کبھی خوشی نظر نہیں آتا، کبھی تعریف ہی نہیں کرے گا کسی کی، کبھی کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ یہ نشانی ہے حسد کرنے والے کی۔ علاج بتا دوں، دو چار ہی بسم اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کروں؟ جی یہ خود آگ میں جلتا رہتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ تو علاج حسد بتا رہا ہوں۔ حسد کے 3 علاج ہیں۔ کیا کریں ہم خدا نخواستہ اگر اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو کیا کریں؟ پہلا تو اپنے دین میں بہتری لے کر آؤ۔ جتنے آج دیندار ہو اس سے ایک قدم آگے آ جاؤ۔ بھائی جو بھی دین مانتے ہو، کیا کہہ رہے جی دین میں بہتری لے کر آ جاؤ۔ دین میں بہتری آنے سے حسد کی بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ دوسرا، اپنے اعمال کو بہتر کرو۔ اعمال کو بہتر کرنے سے اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ اس کو کیوں سوچ رہے ہو؟ اس پر کیوں اپنا وقت ضائع کرو؟ تم خود کر کے دکھا دو، یہ کام تم خود کر لو، اعمال کو اپنے بہتر کر لو، اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ اور تیسرا، ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا بیٹھنا شروع کر دو جن کی سوچ اونچی ہوتی ہے۔ دوستیاں تبدیل کرو اور ایسے لوگوں سے دوستیاں ہو جائیں، ایسے لوگوں سے تعلقات بنا لیں جن کی سوچ اونچی ہوتی ہے۔ یہ حسد کوتاہ فکری کا نتیجہ ہے، اور جب ہم بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو دماغ کھلے گا اور ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے۔ یا اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کے اس سورے پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بھائی کی والدہ جناب مشیر فاطمہ بیمار ہیں، انہیں شفا عطا فرما۔ ہم سب کا انجام، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔